بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں میں چھوٹی چھوٹی ناسمجھداریاں ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے نظام میں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی بے چینیاں ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے عدالتی نظاموں میں چھوٹے چھوٹے فیصلے اور کم ظرف قسم کے فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو چھوٹی پالیسی بنانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بے چین تو بالکل نہیں ہونا ہے، اور حیران بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ کچھ ہوتا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ بڑے مزے کی خبر، کل کی ڈیٹ میں جو خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا دل تھام کر، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو کوئی چیز پکڑ لیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ گرفتار عمران خان صاحب کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ دوبارہ سنیے گا کہ گرفتار عمران کو ایک بار 2 کیسز میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کل کی خبر ہے، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک شخص جو پہلے سے ہی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں گرفتار ہے، اس کو کل القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایسا ماحول، ایسا ماحولیہ نظام، ایسا ماحولیہ ادارہ جو اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے اور سمجھ سے بالا تر حرکتیں ہیں۔ مورخ جب تاریخ دان تاریخ لکھے گا تو وہ بڑا ہنسے گا ایک بار، پھر یکدم اس کی ہنسی رک جائے گی اور وہ قلم اٹھائے گا اور یہ ساری چیزیں لکھے گا کہ ایک گرفتار شخص کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، تاریخ میں اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں، عدالت کے کئی وارنٹ ایسے ملتے ہیں، اور اداروں کی کئی کارروائیاں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں آپ، اگر میں مثال دوں فار ایگزامپل، تو بے نظیر صاحبہ، ان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کے معاملات میں، ان کے کیسز میں بھی گرفتار ہوتی تھیں اور پھر گرفتاری ڈال دی جاتی تھی۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ چلتی نہیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے یہ جو آج کے قابل فہم لوگ، عقل مند، دانش قسم کے بیوروکریٹس، دانشور قسم کے طاقتور لوگ، دانشور قسم کے ججز، یہ سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی گرفتاریاں تو ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ قوم کے لیے یہ ایک نئی خبر ہو سکتی ہے کہ یار ایک بندہ گرفتار ہے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا، یہ کون سا سین ہے؟ اور یہ جو ویل سیولائزڈ کنٹری ہیں، جو ویل ڈیموکریٹڈ کنٹری ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ کنٹری ہیں، جن کی معاشرے جو ہیں وہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی خبر ہے، اور ایسی وہ حماقت کرتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایسی انہونیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی، میں نے کہا نا کہ بے چین نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اور پریشان تو بالکل بھی نہیں ہونا، حیران بھی نہیں ہونا۔ یہ تو بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، کیونکہ تاریخ کا یہ حصہ تب بھی بنے گا کہ آگے یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اچھا، ایسا ماحول جو کیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کی سزا اور گرفتاری میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب سزا سناتے ہیں، ان کی پھرتیلیاں تو آپ کو پتہ تھی، ان کی تیزیاں، ان کی سپیڈ، وہ جو شواز سپیڈ سے بھی زیادہ سپیڈ ان کی تھی، تو اس سپیڈ میں عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، جو سزا معطل ہو جاتی ہے۔ اور جب
جب یہ لگتا ہے طاقتور کو، جب یہ لگتا ہے جو نظام میں ریاست کا شخص طاقتور، جو نظام میں ریاست کے طاقتور لوگ ہیں، حلقے ہیں، ادارے ہیں، حکام ہیں، ان کو جب یہ چیز باور ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ میں ضمانت ہو جائے گی، تو اس گرفتاری کے اوپر ہی ایک گرفتاری سائفر کیس کی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، میں نے اسی لیے کہا، اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اور پھر سائفر کیس کا ٹرائل، اور پھر آگے ابو الحسنات ذوالقرنین کی اسپیشل عدالت، سپیڈی ٹرائل، اور سپیڈ 220 سے اوپر کی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا، یہ سارا سین ہوتا ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں صرف ایک کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور وہ تھا ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں ان کی عدالت، جو اسپیشل عدالت، اس میں ٹرائل چل رہا تھا سائفر کیس کا۔ یعنی کہ ایک ہی چیز تھی کہ عمران خان صاحب کو اب سائفر کیس سے ریلیف چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو اب سائفر کیس میں ضمانت چاہیے تھی، اور یہ ضمانت کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ کبھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر ایک اچھا بینچ بنتا ہے، اگر ایک اچھا بینچ اس کو سنتا ہے، اس درخواست کو پینڈنگ سے نکال کے لگاتا ہے، تو یہ ضمانت منظور تھی۔ یا پھر بڑی عدالت سپریم کورٹ میں یہ کسی ٹائم بھی ضمانت ہو سکتی تھی۔ یہ چیز جب لگا بڑے حکام کو، طاقتور حلقوں کو، کہ یہ ضمانت تو نارمل ہے، کسی ٹائم بھی ہو جانی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی جیسے انہوں نے ماضی میں کیا کہ توشہ خانہ میں اور القادر ٹرسٹ میں نیب پہنچتی ہے، احتساب عدالت میں جج محمد بشیر صاحب، بڑے مشہور و معروف جج، آپ کے نالج میں ہیں وہ، ان کے پاس کہ جناب ہمیں عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہیے، کیوں کہ ہمیں القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں ان کی انویسٹیگیشن پراپرلی کرنی ہے، نئی چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اور تفتیش جو کر کے ایک نئی رپورٹ مرتب کرنی ہے، اور جو اصل حقائق ہیں ان تک پہنچنا ہے، تو ہمیں یہ کیا کہتے ہیں وارنٹ جاری کیا جائے۔ تو جج بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو 2 درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو عامر فاروق صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور وہ کسی کے آگے نہ بھیج رہے ہیں نہ بینچ بنا رہے، وہ پینڈنگ پڑی، ان کا کیا بننا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ادھر سے کوئی پیغام نہیں آیا، نہ ان کی کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے، ہمیں اس کا وارنٹ چاہیے۔ تو محمد جج جو ہیں کیا کہتے ہیں بشیر صاحب، انہوں نے فوری سیکنڈ میں عمران خان صاحب کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے کہ جی گرفتار عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب میں اگر یہ بات کروں اور آپ کو سمجھاؤں کہ جو نیب کی ٹیم ہے وہ اڈیالہ میں گرفتاری کرتی ہے اور گرفتار عمران خان صاحب کو دوبارہ 2 کیسز میں گرفتار کرتی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ وہ تو پہلے ہی گرفتار ہیں، پھر دوبارہ گرفتار تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے تو اس کو دوبارہ 2 کیسز میں گرفتار کر لیا گیا، تو یہ بڑی ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ یہ تو پہلے ہی گرفتار ہیں۔ اب افواہیں بہت سی ہیں، اسپیکولیشن بہت سی ہیں کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، تو میں آپ کو ذرا اس چیز کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کی 2 درخواستیں پینڈنگ میں پڑی ہیں 9 اکتوبر سے، اور 9 اکتوبر سے ان کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہوئی، کوئی بینچ نہیں لگا، کوئی کسی قسم کی حرکت و سکنت نہیں ہوئی۔ اور عامر فاروق صاحب جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے میری کوئی درخواست نہ لگائی جائے، ان سے درخواستیں ریلیز کرا کے کسی بینچ کے سامنے لگائی جائیں، لیکن عامر فاروق صاحب نہ ایسا کر رہے ہیں، نہ ان کو کرنے دیا جا رہا ہے، اور وہ ساری کی ساری درخواستیں پینڈنگ میں پڑی ہیں کسی قسم کی بھی ہیں۔ اب ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہونے کے قریب ہوتی ہے، جو بھی ضمانت کسی قسم کے کیس میں، چاہے وہ سائفر ہے چاہے اس سے پہلے توشہ خانہ ہے، اب یہ سائفر کا سین بھی جو اعلیٰ وکلاء ہیں، جو قانوندان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سائفر میں یہ ایک خاص قسم کا کیس نہیں ہے، کیونکہ جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں عمران خان صاحب وہ جانتے ہیں، اور ان کے اختیارات میں تھا، ان کے حلف میں تھا کہ وہ سائفر کو
ڈسکلوز کر سکتے تھے، وہ ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں۔ تو اس میں کسی بھی بڑی عدالت میں تو یہ کیس گیا ہی نہیں ہے، یہ اسپیشل عدالت میں چل رہا ہے، وہ بھی لوور جوڈیشری میں، تو وہ بھی عدالت لگی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، تو یہ اوپن ہیئرنگز بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پراپرلی لگے گا یا سپریم کورٹ میں، تو یہ اڑ جائے گا۔ اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو مخولیہ قسم کا ایک مطلب کہ کیس بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ چیز جب پتہ چلتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ تو کسی ٹائم بھی رہا ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس سے پہلے ہی، ضمانت سے پہلے ہی 2 کیسز میں اور اریسٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب عمران خان صاحب 3 کیسز میں باقاعدہ طور پر کاغذی کارروائیوں میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اب 3 کیسز میں ریلیف چاہیے ہوگا، 3 کیسز میں ضمانت چاہیے ہوگی جو پہلے 1 میں چاہیے تھی۔ سائفر کیس کوئی اتنا مضبوط کیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں ان کو سزا سنائی جانی ہے، جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، اس کی تکمیل ہونی ہے، اور اس میں بھی ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے 14 سال تک، اور 14 سال کی سزا کو سسپینڈ کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا، آگے ہیئرنگز ہوں گی، اسلام آباد میں لگے گا کیس، پھر آگے آپ کو پتہ ہے پینڈنگ میں پڑی رہے گی درخواست، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اگلا پروگرام جو ان کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان تینوں کیسز میں ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے نیا بندوبست کیا جائے، تو وہ ہیں 9 مئی کے مقدمات۔ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کو دوبارہ اریسٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ گرفتار عمران خان صاحب کو دوبارہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا جائے گا۔ ایک چیز، دوسرا سپیڈ ہوگی، 240 مقدمات ہیں، باقی پیچھے 200 مقدمات میں، ہر مقدمے میں ایسے ہی جب سچویشن بنے گی ضمانت کے قریب تو پھر عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے گا، گرفتار عمران خان صاحب کو پھر گرفتار کیا جائے گا، اور یہ سین چلتا رہے گا، اس طرح کا سلسلہ آگے چلتا ہی رہے گا۔ اور یہ سارے کیسز محض صرف اور صرف انتقام ہے۔ اگر ایک کیس بھی سٹرونگ ہوتا تو اتنے 200 کیسز بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 200 کیسز تب ہی بنائے جا سکتے ہیں جب باقی 199 کیسز مضبوط نہ ہوں، تو 200واں کیس بنے گا۔ جب ایک کیس ہی مضبوط ہو تو پھر 199 کیس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی قتل کا کیس، ابھی آگے دہشت گردی کے کیس، یہ سارے پڑے ہیں اور یہ اس طرح چلتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب اپنے محاذ پر، اپنے عزم میں، اپنے ارادے پر ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی توڑ نہیں پا رہا ہے، اور یہ توڑنے کا سلسلہ چلتے رہو، لگے رہو، کرتے رہو جو کارروائیاں کرنی ہیں۔ عمران خان صاحب لگے پڑے ہیں اپنے سامنے۔ دوسری جانب اگر میں بتاؤں کہ عدالتیں کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دے رہی ہیں، تو یہی محمد جج بشیر جو ہیں، محمد بشیر صاحب یہی نیب کو بھیج دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی جب حفاظتی ضمانت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ابھی وہ لندن میں تھے، درخواستیں پہنچتی ہیں تو فوراً نیب کی ٹیم پہنچ جاتی ہے بغیر کسی بلاوے کے، وہاں پر 30 منٹ کے اندر کارروائی ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، بینچ بنتا ہے، اور چند ہی گھنٹوں میں نواز شریف صاحب کی ضمانت منظور کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں جو طاقتور ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہ والا سین ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں، اور عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، یہ دیکھنا آپ نے ہے، قوم دیکھ رہی ہے، یہ جتنا بھی ماحول ہو رہا ہے قوم اس کے اوپر دیکھے، نظر ڈالے، اور رائٹ اور رانگ میں فرق کرے، حق اور باطل میں فرق کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔